بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ صفحہ نمبر 232 یعنی 232۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1 سے پارہ تیسرا اور رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ آیت مذکورہ میں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نوبہ کے لیے جو الفاظ حتتن کے بتلائے گئے تھے یہ الفاظ بھی معمور بہ تھے، ان کا بدلنا خود بھی گناہ تھا، پھر تبدیلی ایسی کر دی کہ معنی ہی الٹ گئے، اس لیے عذاب آسمانی کے مستحق ہو گئے۔ لیکن جن اقوال اور کلمات میں اصل مقصود معنی بھی ہیں، معنی ہی ہیں، الفاظ مقصود نہیں، ان میں اگر لفظی تبدیلی ایسی کی جائے کہ معنی پر کوئی اثر نہ پڑے، وہ پوری طرح محفوظ رہیں، تو جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک یہ تبدیلی جائز ہے۔ بعض حضرات محدثین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی لفظی تبدیلی کو بھی جائز نہیں سمجھے، جائز نہیں کہتے۔ قرطبی رحمۃ اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ، شافعی رحمۃ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا عربی زبان کا ماہر اور مواقع خطاب اور جس ماحول میں حدیث وارد ہوئی ہے اس سے پوری طرح واقف ہو، تاکہ اس کی غلطی سے معنی میں فرق نہ آ جائے۔ اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت جس طرح الفاظ حدیث سنیں اسی طرح نقل کرنا ضروری سمجھے، کوئی لفظی تغیر و تبدل جائز نہیں۔ محمد بن سہرین، قاسم بن محمد وغیرہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرات کا تعامل یہ ہے کہ اگر راوی حدیث نے کوئی لفظ نقل کرنے میں کوئی لغوی غلطی بھی کی ہے تو اس سے سننے والے کو اس غلطی کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، اپنی طرف سے تغیر نہ کرے، اس کے ساتھ یہ ظاہر کر دے کہ میرے خیال میں صحیح الفاظ یا صحیح لفظ اس طرح ہے مگر مجھے روایت اس طرح پہنچی ہے۔ ان حضرات کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو یہ دعا پڑھے، آمنت بکتابک الذی بکتابک الذی انزلت وبنبیک فنبیک الذی ارسلت۔ اس شخص نے نبی کا پڑھا، اس شخص نے نبی کا کی جگہ رسول کا پڑھ دیا تو حضور اکرم نے پھر یہی ہدایت فرمائی کہ لفظ نبی کا پڑھا کریں، جس سے معلوم ہوا کہ لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں۔ اس طرح ایک حدیث میں حضور اکرم کا ارشاد ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویلاگ میں اس کو شامل کریں گے۔ آج کا دوسرا ویلاگ کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں اس کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، دیوانہ اپنا بنایا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبہ کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا،
جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، گرد کعبے کے پھرایا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔